ایک مشہور و معروف آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس آیہ کریمہ کا سیدھا اور سادہ ترجمہ یہ ہے بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی اسی بابرکت محفل کی نسبت، آج کی اسی نورانی محفل کی نسبت اس اللہ کے ولی کامل، پیروں کے پیر، میروں کے میر، روشن ضمیر، شہباز لامکانی، گندی نورانی، حضور غوث الثقلین سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ آج چرچا الحمدللہ یہ بغداد والے کا ہوتا اور یہ مہینہ بھی بغداد والے کا اور ہم عقیدت رکھنے والے بھی بغداد والے کے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں اولیاء کرام تو بہت آئے، انشاءاللہ قیامت تک اولیاء کرام کا سلسلہ جاری رہے گا، لیکن کئی دنوں تک کئی اولیاء کرام کا کئی شہروں میں نام بجا، کئی دنوں تک ان کا ڈنکا بجا، کئی دنوں تک ان کی شہادت مچلتی رہی، لیکن ان کا ڈنکا اور نام بچ کر کے رہ گیا۔ ابھی تک ان کا کوئی نام و نشان ہی نہیں ہے، ابھی تک ان کا نہ کوئی چرچا ہوتا ہے نہ ذکر ہوتا ہے۔ سنے حضور غوث پاک کی وہ شان ہے، حضور غوث پاک کا وہ مرتبہ ہے، ارے ان کی شان، ارے ان کا مرتبہ، ان کا ذکر آج ہم سرزمین سولکیا میں نہیں کر رہے ہیں، ان کا ڈنکا بارمیر اور جیسلمیر میں نہیں، پوری ہندوستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں الحمدللہ غوث اعظم کا چرچا ہو رہا ہے، ان کا ڈنکا بج رہا ہے۔ انشاءاللہ قیامت تک غوث کا ڈنکا بجے گا۔ کل بھی غوث کا ڈنکا بج رہا تھا، آج بھی ان کا نام و نشان چل رہا ہے، قیامت تک غوث اعظم کا ڈنکا بجتا رہے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ کے ولیوں کی وہ شان ہے، رب قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے۔ من کان للہ فکان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولی اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، اگر مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا چاہے تو وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ کے ولی اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق رہنا چاہے تو رہ سکتے ہیں۔ اللہ کے ولی اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق نظام چلانا چاہے تو چلا سکتے ہیں۔ اللہ کے ولی اگر دن میں کہتے رات ہو جائے تو رات ہو کر کے رہتی ہے، اگر اللہ کے ولی رات میں کہتے کہ دن ہو جا تو دن ہو کر کے رہتا ہے۔ اللہ کے ولیوں کی وہ شان ہے، کس مختصر سے وقت میں اللہ کے ولیوں کی تاریخ اٹھا کر کے بتاؤں۔ اللہ کے ولی نظام الدین اولیاء کی وہ شان ہے، نظام الدین ولی وہ ہے جو آذان اجمیر کی جامع مسجد میں ہو رہی ہے۔ نظام الدین اولیاء حضور سرزمین ناغور میں بنا رہے ہیں، آذان اجمیر کی جامع مسجد کے میناروں میں گونج رہی ہے۔ نظام الدین اولیاء سنت اور وضو ناغور شریف میں کرتے گئے، سنت ناغور میں پڑھتے گئے، فرض نماز جا کر کے اجمیر میں ادا کرتے گئے۔ حالانکہ اجمیر اور ناغور کے درمیان 155 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اللہ کے ولیوں کی وہ شان ہے، حضور خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے ایک پیالے میں پورے انا ساگر کو لے لیا تھا۔ اللہ کے ولیوں کی وہ شان ہے، پیر پاگارا رحمت اللہ علیہ، حضرت نختنی رحمت اللہ علیہ جب سرزمین جیسلمیر میں تشریف لائے، گڑی سر کا تالاب دعا کی اور گڑی سر کا تالاب لبالب بھر گیا۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ کے ولیوں سے محبت کرے، ان کے دامن سے وابستہ رہے، چاہے ہمارے پاس جتنا بھی علم ہو، ایجوکیشن ہو، شکشا ہو، ہمارے پاس دھن دولت ہو، لیکن اللہ کے ولیوں کا دامن مت چھوڑنا۔ حضور بشر حافظ علیہ رحمہ اللہ کے ولی ہے، حضور بشر حافظ علیہ رحمہ اللہ کے ولی درویش ہے، لیکن حضور بشر حافظ علیہ رحمہ کا کہیں گزر ہوتا ہے، اسی کے پیچھے حضرت امام احمد بن حنبل جو وقت کا بادشاہ ہے، علم کا دریا ہے، علم کا سمندر ہے، علم کا دریا، ایک اللہ کے ولی درویش کے پیچھے قدم گنتے گنتے جا رہا ہے۔ کسی شخص نے کہا اے امام احمد بن حنبل، تو اسی درویش کے پیچھے اس کا قدم گنتے گنتے کیوں جا رہا ہے؟ تب امام احمد بن حنبل نے کتنا محبت بھرا جواب دیا۔ اس شخص کو امام احمد
بن حنبل نے جواب دیا کہ بشرح میں جس امام احمد بن حنبل جس رب کو مانتا ہے بشرح بھی اسی رب کو جانتا ہے، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شہان زمانہ کی جھولی، جب محتاج کا یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ جب اللہ والوں کا یہ عالم ہے تو سنو مدینے کے تاجدار کا عالم کیا ہوگا؟ اللہ پاک ہم سب کو اللہ کے ولیوں کا بتایا ہوا راستہ اور شریعت مصطفیٰ پر چلنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو مصطفیٰ کریم کی محبت بری شریعت اور ان کی سنتوں کو زندہ کرنے کی مرحمت فرمائے۔ میں نے جو بیان کیا اس میں کسی بھی قسم کی کوئی خطا سرزد ہوئی علماء کرام کی موجودگی میں کھلے عام توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ پھول کی پتی سے کر سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک ہے اثر، ابھی اور زندگی دے کے ہے داستاں ادھوری، میری موت سے نہ ہوگی کبھی داستاں پوری۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہترین انداز کے اندر آپ نے عزیز القدر مولوی ریاض الدین سے آپ نے خطاب شان اولیاء کرام کی تعلق سے سماعت کیا، بلکہ وہ یوں کہہ رہے تھے نگاہی ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی